أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدكم اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال اشہد اللہ الہ الا اللہ قال اشہد اللہ الہ الا اللہ ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ قال اشہد ان محمد رسول اللہ ثم قال حی علی الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حی علی الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال اللہ اکبر اللہ اکبر قال اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال لا الہ الا اللہ قال لا الہ الا اللہ من قلبه دخل الجنہ۔ کہ جب مؤذن اذان کی کلمات کہے اور اللہ اکبر کہے اور اس کے جواب میں سے تم میں سے کوئی شخص اللہ اکبر ہی کہے، پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اور جواب دینے والا بھی اس کے جواب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے، پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے اور جواب دینے والا بھی یہی کلمات کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الصلاة نماز کے لیے آؤ، تو جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوة الا باللہ کہ نیکی کرنے کی صلاحیت اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ ہی کی جانب سے ہے، پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح، جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوة الا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر اور جواب دینے والا بھی کہے اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ اور جواب دینے والا بھی کہے لا الہ الا اللہ، اور یہ اس کا جواب دینا دل کے یقین سے ہو تو جنت میں جائے گا۔ اس حدیث شریف سے دو باتیں معلوم ہیں کہ اذان دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت، اور یہ کہ اس میں ایک تو باجماعت نماز کی طرف دعوت ہے اور دوسرے یہ ایمان کی دعوت اور پکار ہے، اور یہ دین حق کی دعوت ہے۔ تو لہٰذا جب اذان کی طرف، جماعت کی طرف، نماز کی طرف بلایا جائے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذان کی آواز کو سنتے ہی عملاً لبیک کہتے ہوئے اور ان کا مؤذن کا کے جواب پر لبیک کہے اور اس کا جواب عملی حاضری کی صورت میں مسجد میں دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جواب دینا دو طرح سے ہے، ایک ہے اجابت باللسان، ایک ہے اجابت بالاقدام، ایک ہے زبان سے جواب دینا، ایک ہے عمل سے اور قدموں سے جواب دینا۔ یعنی زبان سے جواب دینا وہ باعث اجر ہے، اس حدیث میں بیان کر ہی دیا کہ جو زبان سے جواب دے اللہ اس کے لیے جنت کا عمل، اور اس کے لیے یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری عملی طور پر مسجد میں جماعت کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا ہے، یہ اصل ہے۔ تو لہٰذا اجابت بالقدم اصل ہے اور زبان سے جواب دینا بہتر اور باعث اجر و ثواب ہے، جو اس حدیث شریف میں بیان ہوا۔ دوسری حیثیت یہ ہے اذان کی کہ ہر مسلمان کے لیے حکم یہ ہے
کہ وہ اذان کی کلمات سنتے وقت اس ایمانی دعوت کے ہر جز اور ہر کلمے کی کا اقرار بھی کرے، اس کی تصدیق بھی کرے، اور ہر دفعہ اپنے دل اور زبان اور عمل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ مؤذن جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کی تجدید کرے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، کائنات میں اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے، نماز میں ہی کامیابی ہے، اللہ کی وحدانیت کا میں گواہ ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا میں معتقد اور گواہ ہوں، اور پھر نماز اللہ کا حکم ہے اور نماز میں کامیابی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اس چیز کا اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ کے ہاں پہنچوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ضروریات پورے کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ جب کوئی شخص ان کیفیات کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ اور اس اعتقاد اور جزم کے ساتھ اذان کا جواب دے گا تو یہ اذان کا جواب دینا بھی اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہم سب کے سامنے ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو بھی ہلکا مت جانو، کوئی نیکی بھی ہلکی نہیں، ہر نیکی اللہ کے ہاں اس کا ایک خاص مقام ہے، اور اللہ کے ہاں وہ کسی شخص کی رفعت کا سبب بن جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے ہمیں اسی چیز کی دعوت دی کہ اللہ کے ہاں عمل کی قیمت اعتقاد کے ساتھ ہے، دل کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی نظر وہ جو ہے انسان کے ظاہری اعمال پر، جسم اور اعضاء جوارے پر نہیں، بلکہ اس کے دل کی کیفیت پر ہے۔ جیسا اعتقاد اور جیسے دلی کیفیات، ویسے ہی اللہ کی جانب سے فیصلے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام۔